دوسری بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ایک اللہ والے علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پیشگوئی کی ہے کہ اگر فلمی تصویر اور تصویری تبلیغ لوگوں کے مزاج کی وجہ سے ہم اختیار کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں، تو پھر بے محابہ عورتوں کو بھی تبلیغ کے نام سے پیش کرنا ہوگا اور رقص و سرود کے مجالس بھی قائم کرنے ہوں گے۔ اب ایک مضمون ہے، ہمارا ایک ساتھی اس پرچے کو پڑھے گا اور آپ لوگ پھر اس مضمون کو سنیں کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی پیشگوئی پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ بڑے آدمی چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لأبرہ، متفق علیہ، مشکات صفحہ 300۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتے ہیں۔ ٹی وی کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کرنے سے متعلق محدث العصر علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیشین گوئی۔ اگر کوئی شخص جائز اور باوقار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ و دل اس کے لیے فرش راہ ہیں، لیکن جو شخص فلم دیکھے بغیر دین کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اسے فلم کے ذریعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیں۔ اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت سے فلم کو تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے، کل بے حجاب خواتین کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور رقص و سرود کی محفلوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود دین کے ایک ایک حکم کو پامال کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ نقوش رفتگاں صفحہ 104-105۔ میسج نامی ٹی وی کے جدید عزائم نے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس پیشگوئی کی کافی حد تک تصدیق کر دی، اور اگر یہی عزائم رہے تو جو کمی بیشی ہے وہ مستقبل میں بھی پوری کر دیں گے۔ تنبیہ: دین کے نام پر اس خطرناک اور حیاسوز عزم و پروگرام کے رد میں برادرم مولانا احسن خدامی صاحب نے جو لکھا ہے، ماشاءاللہ احقاق حق اور ابطال باطل کا حق ادا کر دیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ علم و عمل اور باطل کی سرکوبی میں اپنے دادا امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی وارث ہیں۔ ہم ان کے مضمون کی مکمل تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اپنے وسائل کی حد تک اس سیلاب کے روکنے کی کوشش بھی کریں گے۔ البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری اس کوشش سے تذکیر و تبلیغ کا فریضہ تو انشاءاللہ العزیز ادا ہو جائے گا، لیکن جب تک یہ لوگ فلمی اور تصویری تبلیغ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ولی کی پیشین گوئی کے وقوع کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میسج ٹی وی کے جدید عزائم: نمبر 1، عورتوں کو اسکرین پر لانا۔ نمبر 2، موسیقی کا استعمال کی تفصیل برادرم مولانا احسن خدامی صاحب کے درج ذیل مضمون میں ملاحظہ ہو۔ یہ چھوٹے قطع نوجوان عالم ہے، اگر یہ میدان میں آ کر کے اس سیلاب کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم اور اب نہیں کر سکتے۔ آج ارادہ کرو کہ ہم بھی اس سیلاب کے روکنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں۔ خواتین اور موسیقی کو ٹی وی کے ذریعے تبلیغ دین کی ضرورت سمجھنے اور میڈیا کا حصہ بنانے پر مدلل اور چشم کشا تحریر۔ پیام صفدر احسن خدامی: پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میسج ٹی وی سن 2011 سے اپنی دینی نشریات چلا رہا ہے۔ عوامی حلقوں میں اسے علماء دیوبند کا ٹی وی چینل تصور کیا جاتا ہے، اور اسی فکر کے علماء کرام کے بیانات اس پر چلائے جاتے رہے ہیں۔ عام محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب کی سرپرستی اور نیک تمنائیں روز اول ہی سے اس کو مسلسل حاصل ہیں۔ چند روز قبل اس ٹی وی کے ذمہ داران کی طرف سے ایک اپیل نظر سے گزری تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ٹی وی چینل خاصی قسم پرسی کے حالات سے گزر رہا ہے، اور اگر مخیر احباب کی طرف سے اس کی اعانت نہ کی گئی تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس اپیل کے کچھ ہی دن بعد گزشتہ روز یہ معلوم ہوا کہ اس ٹی وی نے اب اسکرین پر خواتین کی رونمائی کے ساتھ ساتھ موسیقی کی نشریات بھی شروع کر دی ہیں، اور اس کے ذمہ داران بضد ہیں کہ نہ صرف ان کا ٹی وی اب تک اسلامی ٹی وی ہے، بلکہ اس پر شروع کی جانے والی یہ حرکات بھی کسی شک و شبہ سے بالاتر دینی حرکات ہیں۔ اس ٹی وی کے ذمہ دار جناب عبد المتین صاحب جو ماشاءاللہ بارش اور باشرہ حلیہ رکھتے ہیں، اور کسی زمانے میں دارالعلوم لاہور اور پھر دارالعلوم منظور الاسلامیہ کے مجلات میں ڈیزائننگ وغیرہ کی خدمات انجام دے چکے ہیں،
انہوں نے اپنی ٹی وی کا آفیشیل پیج پر 2 قسطوں میں اس ٹی وی پر لائی جانے والی تبدیلیوں پر ایک مضمون لکھا ہے۔ مضمون کی سطر سطر اہل نظر کو عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ ہم محترم جناب عبد المتین صاحب کے اس مضمون کے چند اقتباسات اپنے تبصرے کے ساتھ مجلہ کے قارئین، دینی مدارس کے ارباب عقد و حل اور دینی جماعتوں کی قائدین کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس کو ملاحظہ فرما کر میڈیا کے بارے میں لگ بھگ گزشتہ 15 برس سے قائم کی گئی رائے پر غور کیا جائے اور اس بارے میں مستقبل کی اپنی پالیسی کو ترتیب دیا جا سکے۔ محترم عبد المتین صاحب لکھتے ہیں، میسج ٹی وی کا بنیادی مقصد دینی شعور کو اجاگر کرنا اور فحاشی اور عریانی کے سامنے بند باندھنا ہے۔ حالیہ دنوں میں میسج ٹی وی کی نشریات میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں، جس کے متعلق ہمارے ناظرین سوالات اور ناقدین اعتراضات کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان دونوں کے جوابات دیں۔ سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ میسج ٹی وی کی انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے، نظریہ نہیں۔ تبصرہ: پہلی بات تو یہ کہ ایک ٹی وی چینل کھول کر یہ توقع رکھنا کہ اس چینل کے ذریعے دینی شعور عام کیا جائے گا اور فحاشی اور عریانی کے سیلاب کے آگے بند باندھا جائے گا، ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں کو اس نیت سے دریا میں پھینکیں کہ وہ دریا میں گر کر ڈوبنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جس طرح دریا کا کام لوگوں کو ڈبونا ہے، ڈوبنے سے بچانا نہیں، اسی طرح مروجہ میڈیا کا کام فحاشی اور عریانی اور بے دینی کو فروغ دینا ہے، ان کے آگے بند باندھنا نہیں۔ اگر آپ ان سطور کے مطالعے کے دوران یہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیا تو صرف ایک آلہ ہے، اسے درست مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط مقاصد کے لیے بھی، تو آپ کی یہ سوچ لا علمی اور بے خبری پر مبنی ہے۔ یہ دیکھو آج سب سے بڑی دلیل ٹی وی والا آپ کے کہ بھئی ایک تو ایک آلہ ہے، آپ اچھے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ غلط استعمال کریں، آپ غلط استعمال نہ کریں، صحیح استعمال کریں۔ اب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ موجودہ زمانے کا میڈیا ایک مجرد آلہ یا اوزار نہیں جسے کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، بلکہ یہ ایک منظم اور مربوط نظام کے تحت چلنے والا بہت بڑا ادارہ ہے، جسے بنانے والے نہ اسے اپنی مرضی کے خلاف چلنے دے سکتے ہیں اور نہ اس کی ساخت ہی ایسی ہے کہ یہ ان کی فکر و نظر اور تہذیب کو چھوڑ کر کسی دوسری تہذیب یا دین یا عقیدے کے مطابق چل سکے۔ یہ گندگی کا وہ متعفن نالہ ہے جس میں آپ کئی من خوشبو ڈال کر بھی اس کے تعفن اور غلاظت کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ لادینی، فحاشی اور عریانی کی وہ ناپاک شراب ہے جس میں چند قطرے زمزم ڈال کر آپ زمزم کی توہین اور بے اکرامی کا سبب تو بن سکتے ہیں، اس نجس شراب کو پاک قطعاً نہیں کر سکتے۔ یہ بے راہ روی اور اللہ جل شانہ سے بغاوت کا زہر ہے جس میں کچھ قطرے کسی دوا کے ڈال کر آپ اس کی زہرناکی سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ اس سے بیماروں کو شفا ملنے کی بھی آرزو لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ کی یہ سادگی آپ جیسے بہت سے سادہ دل مریضوں کے ایمان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ موجودہ زمانے کا میڈیا پوری دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کا ہی ایک اہم کل پرزہ ہے۔ اسے اس پورے نظام سے الگ کر کے چلانے کی آرزو ایسے ہی ہے جیسے چلتی گاڑی کے ایک ٹائر سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کے کہنے پر گاڑی سے مخالف سمت میں چلنے لگے گا۔ یہ ایک بچگانہ خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت کبھی نہیں۔ اس میڈیا کا موجودہ ڈھانچہ کیا ہے؟ ملکی سطح پر جنگ گروپ، ARY گروپ جیسے چھوٹے چھوٹے ادارے جو ریاست کی وساطت سے یہ براہ راست مکمل طور پر کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے تحت اور ان کے دست نگر ہوتے ہیں۔ گوگل اور موٹرولا یا ہواوے جیسی کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں ہوتی بلکہ ایک نظم اور سسٹم کے تابع ہوتی ہیں۔ اس نظم اور سسٹم کی جڑ کیا ہے؟ سرمایہ اور سرمایہ داری، دنیا کی بے انتہا محبت، حرص و ہوس کا لامتناہی صحرا، اللہ جل شانہ کو جھٹلا کر انسانی خواہشات کو خدا مان لینا اور ان کو پوجنا، لا الہ الا اللہ کے دائرے سے آزاد ہو کر لا الہ الا الانسان کا دعویٰ کرنا۔ اس نظم اور سسٹم میں وہی کامیابی سے چل سکتا ہے جو اس کی بنیادی ایمانیات پر یقین رکھتا ہو یا اس کو برداشت کر سکتا ہو۔ یہاں نعوذ باللہ دولت خدا ہے، خواہش رسول ہے، دولت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، خواہش سے بڑھ کر کوئی مطاع نہیں۔ آپ اس میڈیا پر آ کر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کے بنانے والوں سے لائسنس کے نام پر اجازت نامہ لینا ہے، جس میں بہت کچھ ان کی مرضی کا کہنے کو تسلیم کرنا اور بہت کچھ اپنی مرضی کا کہنے سے دستبردار ہونا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے نام سے بد اخلاقی پھیلانے کے اصولوں پر ساتھ کرنا ہے۔ فرض کیجئے آپ نے لائسنس لے لیا، لائسنس لیتے وقت آپ اپنی ہر بات کہنے کی آزادی بھی ان سے منظور کروا لی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کا یہ چینل چلے گا کیسے؟
چینل چلانے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو ہر ماہ بہت بھاری رقم درکار ہے، جو آپ نے پابندی کے ساتھ انہی لوگوں کو دینی ہے جن سے آپ نے چینل چلانے کی اجازت لی ہے یا جن سے آپ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ یہ رقم لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ یہ رقم آپ کہاں سے پوری کریں گے؟ موجودہ میڈیا سسٹم میں اس رقم کو وصول کرنے کا بنیادی طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ چینل پر ایسی چیزیں دکھائیں جو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ جتنے زیادہ لوگ آپ کے چینل کو دیکھیں گے اتنی ہی زیادہ کمپنیاں اس چینل کو اشتہار دیں گی۔ ان اشتہارات کی رقم سے آپ اپنے اخراجات پورے کریں گے، اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں گے اور اپنے بڑوں کو ان کی مطلوبہ رقم فراہم کریں گے۔ گویا آپ کے چینل کے دفاتر کے کرائے، بجلی پانی کے بل، درکار سامان کی رقم، ملازمین کی تنخواہیں اور چینل کی فیس وغیرہ مدات میں جتنی رقم آپ کو درکار ہے اس کے وصول ہونے کا بنیادی ذریعہ ایک ہی ہے، وہ ہیں اشتہارات۔ اور اشتہارات ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے ٹی وی کو 1 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کا 1 منٹ کا اشتہار 10,000 کا ہے، تو اگر آپ کے چینل کو 10 لاکھ لوگ دیکھنے والے ہوں گے تو یہی 1 منٹ کا اشتہار 2 لاکھ کا ہو جائے گا۔ اتنے زیادہ لوگ آپ کے چینل کو کیسے دیکھیں گے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ ہر وقت آپ کے چینل سے چمٹے بیٹھے رہیں، کھانا کھانے والوں کی نظریں کھانا کھاتے وقت اسکرین پر ٹکی رہیں اور کاریگر کام کرتے ہوئے بار بار نگاہیں اٹھا کر اس پر نظر ڈالتے رہیں؟ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہش اور پسند کی چیز دکھائی جائے۔ یہی وہ دوراہا ہے جہاں سے دین کی دعوت اور میڈیا کے راستے شمالاً جنوباً الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ دین کی دعوت محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اس میں لوگوں کے دینی نفع کو دیکھا جاتا ہے، ان کی خواہش اور پسند کو نہیں۔ اس کا مقصود آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی لذات کا حصول نہیں۔ اس میں دعوت دینے والا لوگوں سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا ہے، ان کا محتاج اور لالچی نہیں۔ کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنی آواز لگاتا ہے۔ لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے اسلامی موسیقی اور اسلامی بدنظری جیسی قبیح حرکات کا ارتکاب کبھی نہیں کرتا۔ اور میڈیا نام ہے لوگوں کو خوش کرنے، ان کو مطمئن کرنے، ان کو چینل دیکھتے رہنے پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کا۔ لوگ سنسنی چاہتے ہیں، بہتان بازی سے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے کھلواڑ کا تماشا دیکھنا پسند کرتے ہیں، سیاست دانوں یا مذہبی رہنماؤں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، موسیقی کے دلدادہ ہیں، فحش مناظر دیکھنا چاہتے ہیں، مار دھاڑ اور قتل و غارت سے خوش ہوتے ہیں، ڈرامے کو پسند کرتے ہیں، دین کے نام سے ایسی ڈھیلی ڈھالی اور میٹھی میٹھی باتیں سننا چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات کی آزادی میں مخل نہ ہو، جو ان کے نفس کے بے لگام گھوڑے کو بری نہ لگیں، جو ان کی غیر شرعی رسومات و بدعات پر ضرب نہ لگائیں، جو ان کو خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی کا سبق پڑھائیں۔ میڈیا نے لوگوں کی یہ ضروریات پوری کرنی ہے، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، دینی احکام کی دھجیاں اڑانی پڑیں، انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکالنا پڑے، اسے یہ سب کچھ کرنا ہے، باہر صورت کرنا ہے۔ وہ صرف لوگوں کی ان سفلی خواہشات کو پورا ہی نہیں کرتا، ان خواہشات کو مزید ابھارتا اور برانگیختہ کرتا ہے، پھر خود انگیخت کردہ ان خواہشات کو پورا کر کے اپنی دکان چمکاتا ہے۔ یہ اس کی غذا ہے، اس کی روح ہے۔ اگر وہ یہ سب نہیں کرے گا تو مر جائے گا، اس کو کمیونیکیشن کی آکسیجن فراہم کرنے والے اس سے ناراض ہو جائیں گے، سرمایہ داری کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اسے لائسنس اور اجازت فراہم کرنے والے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اشتہار دینے والی کمپنیاں منہ موڑ لیں گی، ریٹنگ بڑھانے والے لوگ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، پھر وہ کسی یتیم بچے کی طرح بے آسرا، بے سہارا اور لاوارث ہو کر پائی پائی کا محتاج ہو جائے گا۔ تب اس کے پاس 2 ہی راستے بچیں گے، اگر تو اس میں دینی غیرت کی ایک بھی رتی باقی ہے تو وہ ان تمام شیطانی طریقوں پر لعنت بھیج کر اپنے اس دینی کام کو اللہ کی رضا کے لیے بند کر دے گا، اور اگر پلید میڈیا کے سنڈاس میں کچھ وقت گزارنے کی نحوست سے اس میں دینی غیرت اور اسلامی حمیت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہ گیا تو پھر وہ شرم و حیا سے بالکل ہی عاری ہو کر ان شیطانی حرکات کو اسلامی لبادہ پہنانے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ اس وقت میسج ٹی وی کے محترم عبد المتین صاحب کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم عبد المتین صاحب ٹی وی پر لائی جانے والی تبدیلیوں کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلی تبدیلی، جید ترین علماء کرام اور مفتیان سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عورت جو کہ معاشرے کا ایک اہم فرد ہے اسے عزت، وقار اور حیا و تقدس کے ساتھ چینل پر نمائندگی دی جائے اور اس سلسلے میں حدود و قیود کا خیال رکھا جائے۔ تبصرہ، لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
تبصرہ: اگر مغربی تہذیب و ثقافت اور اس کو پھیلانے والے میڈیا سے اہل دین کے متاثر ہونے اور اس کے پیچھے سرپٹ بھاگنے کی رفتار یہی رہی تو کچھ بعید نہیں کہ کچھ روز بعد اسی یا اس جیسے کسی اور مقدس اسلامی ٹی وی کی طرف سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ جید ترین علماء کرام اور مفتیان کرام سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اعضائے مستورہ جو انسانی جسم کے اہم اعضاء ہیں انہیں پوری عزت، وقار اور حیا و تقدس کے ساتھ چینل کی اسکرین پر نمائندگی دی جائے اور اس سلسلے میں حدود و قیود کا پورا خیال رکھا جائے۔ شیطان تو انتہا تک پہنچاتا ہے نا، جب تک اسلام سے نکالے گا نہیں کہاں چھوڑتا ہے۔ ہم اس انداز تفہیم پر محترم قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں، مگر کیا کیجئے کہ مغربی میڈیا کی غلاظت اور ہمارے میڈیا کی طرف سے اس کی تقلید کی رفتار کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ روز بد بہت دور نہیں، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور ہاں، وہ جید ترین علماء کرام کون ہیں جو اس ٹی وی کو ان اسلامی حرکات کا جواز فراہم کر رہے ہیں؟ اب تک کے مسلسل استفسار کے باوجود میسج ٹی وی کے ذمہ دار محترم ان کا نام بتانے سے گریزاں ہیں۔ اب دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں، یہ تو یہ صاحب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے از خود ہی جید ترین علماء کے الفاظ استعمال کر کے اپنی سرمایہ داری کو بچانے کے لیے دجل اور فریب سے کام لے رہے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یا پھر خدا نخواستہ واقعتاً ایسے کچھ معزز اور جید علماء کرام موجود ہیں جو پس پردہ اس سلسلے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے سند جواز فراہم کر رہے ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ ایسا ہونا کچھ زیادہ بعید بھی نہیں۔ جس دنیا میں راسخ العقیدہ سنی، شعوری حنفی اور متسلب دیوبندی رہتے ہوئے غامدی پٹھوں کی پوری پشت پناہی مسلسل کرنا اور اس کے لیے اکابر علماء کرام کو دھوکہ دینا ممکن ہے، اس دنیا میں عزت، وقار اور حیا و تقدس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو اسکرین پر لا بٹھانا اور موسیقی کی دھنیں بکھیرنا بھی کچھ غیر ممکن نہیں۔ اللہ جل شانہ ہی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ محترم عبد المتین صاحب لکھتے ہیں، دوسری تبدیلی، ایسی دستاویزی فلمز یعنی ڈاکومنٹریز جو تاریخ، ادب، عالمی حالات، سیاحت یا دیگر عنوانات پر مشتمل ہوں اور ان میں بیک گراؤنڈ میوزک کا استعمال کیا گیا ہو، انہیں اپنی نشریات کا حصہ بنانا۔ تبصرہ: ان صاحب کو کون سمجھائے کہ اگر آپ کو اپنی دینی دعوت ہی لوگوں تک پہنچانی تھی تو اسے بغیر تصویر کے صرف آڈیو کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچانا ممکن تھا، مگر آپ نے یہ عذر کیا کہ بغیر تصویر کے صرف آڈیو کو لوگ شوق اور توجہ سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کاش آپ اس بات کو سمجھ سکتے کہ جس دن آپ نے لوگوں کو خوش کرنے اور ان کی دلچسپی کو ضرورت اور مجبوری کے دائرے میں شامل کیا تھا، اسی روز آپ کا قبلہ مکہ سے ہٹ کر لندن کی طرف ہو گیا تھا۔ اب وہی طبقہ جو دین کی بات سننے کے لیے آڈیو پر قانع نہیں تھا اور ویڈیو کا تقاضا کر رہا تھا، آج وہی طبقہ سوکھی ویڈیو دیکھ کر دین کی بات سننے سے اکتا چکا ہے، اور ان کے باشرہ حلیوں کے اندر مچلتی نفسانی خواہشات انہیں خواتین کی زمانی موسیقی کی دھنوں کے ساتھ ساتھ دین کی بات سننے کا تقاضا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ آج آپ ان کی اس خواہش کو ضرورت اور مجبوری قرار دے کر اسے پورا کرنا چاہ رہے ہیں، کل کو یہی طبقہ اس خواہش پرستی میں مزید ترقی کر کے رقص دکھانے کا مطالبہ کرے گا، پرسوں یہی طبقہ انگریزوں کے راستے پر چلتے ہوئے چوپاؤں سے بدتر ہو کر اس سے زیادہ حیاسوز مناظر دکھانے کی خواہش کرے گا۔ آپ کون سے طریقے سے ان کی خواہشات کو پورا کر کے انہیں دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ ذلت، پستی اور بغیرتی کی کون سی کھائیوں تک اپنے آپ کو گرائیں گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ابھی سے آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور ٹی وی میڈیا کے شیطانی طریقوں کو راہ نجات سمجھنے کے بجائے مسجد، مدرسہ، دعوت و تبلیغ اور انفرادی دعوت کے نبوی و مبارک اور پاکیزہ باوقار طریقوں کو حرز جاں بنا لیں؟ محترم عبد المتین صاحب ان دو تبدیلیوں کی شرعی دلیل مہیا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شرعی دلیل سنو۔ ان دونوں تبدیلیوں کے پیچھے ارادوں کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اور یہ تبدیلیاں کم و بیش 1 سال کی مشاورت کے بعد کی گئی ہیں، اور ان تبدیلیوں پر اہل علم کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جیسے آج تک ڈیجیٹل تصویر کے معاملے پر دونوں طرف علماء کی رائے ہیں، اسی طرح ان موضوعات پر بھی دونوں طرف رائے پائی جاتی ہیں، جس کی تحقیق آپ خود کر سکتے ہیں۔ تبصرہ: ان خرافات کے ارتکاب کے جواز کے لیے پیش کی گئی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے، اور جس کام میں اختلاف ہو اسے کر لینے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ سب سے بھاری اور وزنی دلیل ہے جس کے زور پر پوری امت مسلمہ کو ایثار، قربانی، زہد و تقوی، انفاق فی سبیل اللہ، صلہ رحمی، ذکر اللہ، مجاہدے اور ذوق عبادت کے ایمانی راستوں سے ہٹا کر
خواہش پرستی، حسد، بغض، جھوٹ، دھوکہ، فحاشی اور یعنی اور حب دنیا کے گھڑوں میں گرا کر جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ہر کس و ناکس اور ہر پروفیسر و مفکر کا اختلاف اس قابل ہے کہ اسے قابل اعتنا سمجھ کر جمہور امت کے موقف کو پس پش ڈال دیا جائے، اور نہ مستند اور راسخ العقیدہ علماء کرام کے اختلاف کی صورت میں ہی یہ کوئی شرعی ضابطہ یا اصول ہے کہ عوام الناس اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر جس کے مرضی قول کو خود ہی اختیار کر کے منمانی کے راستے پر بگٹٹ گھوڑے دوڑانے لگے۔ اس امت کے فقہائے کرام اور مجتہدین عظام نے اگر بعض مسائل میں آپس میں اختلاف کیا ہے تو امت کو اس اختلاف میں اپنے لیے راہ عمل تلاش کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ فقہ اور اصول فقہ کے تمام مستند قدیم و جدید ذخیرے کھنگال جائیے، آپ کو کسی ایک جگہ بھی یہ اصول نہیں ملے گا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے اس میں کہیں سے بھی کوئی سے بھی دو افراد کے اختلاف تلاش کر لو، اور جب اختلاف مل جائے تو اب جو چاہے کرو۔ شاذ اور مرجوح قسم کے اقوال ڈھونڈ کر جمع کرنا اور ان پر عمل کرنا فقہ حنفی یا فقہ شافعی نہیں، فقہ شیطانی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی دعوت کریں تو روٹی، سالن اور چاول کے بجائے دسترخوان پر چھلکوں کا ڈھیر لگا دیں، اور مہمان اس پر احتجاج کرنا چاہے تو اسے یہ دانشورانہ دلیل دے کر خاموش کرا دیں کہ میں نے خود بڑے بڑے حکماء کی کتب میں ان چھلکوں سے بننے والے نسخوں اور ان کے فوائد کو پڑھا ہے۔ تم کون ہوتے ہو جو اپنی تنگ نظری، تشدد اور جمود پر مصر ہو کر ان کو کھانے سے انکار کرتے ہو اور خواہ تنگی اور مشقت پر عمل کر رہے ہو؟ جس طرح کسی حکیم کی کتاب میں کیلے کے چھلکے سے تیار ہونے والا کوئی نسخہ دیکھ کر اس چھلکوں کو غذا کا معمول بنا لینا درست نہیں، اسی طرح فقہاء رحمہم اللہ کی کتب میں سے شاذ اور مرجوح اقوال تلاش کر کے ان کو جمع کر لینا اور انہی کو مفتبہی اقوال کا درجہ دے دینا بھی کسی حماقت سے کم نہیں۔ ایسا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کا معبود ان کا نفس ہے، لیکن وہ اپنے نفس کی خواہشات کو نفس کی خواہشات کہہ کر ان پر عمل کرنے کی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے۔ تو لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کے لیے انہی فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے غیر ثابت یا شاذ اقوال جمع کرنے لگتے ہیں، جن فقہائے کرام رحمہم اللہ سے تمسخر کرنا اور ان پر سے امت کا اعتماد ہٹانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب متزلو نے اپنی شہرائے آفاق درسی تقریر درس ترمذی میں صفحہ نمبر 126 سے 137 تک تقلید ائمہ کا مسئلہ کے عنوان سے خاصی جامع گفتگو فرمائی ہے، جس میں قرآن کریم اور تقلید، حدیث اور تقلید، عہد صحابہ میں مطلق تقلید، عہد صحابہ میں شخصی تقلید، تقلید کے مختلف درجات، عوام کی تقلید، متبحر عالم کی تقلید، مجتہد فی المذہب کی تقلید، مجتہد مطلق کی تقلید اور تقلید پر کیے جانے والے اعتراضات کے عناوین کے تحت بہت ہی قیمتی اور مدلل اور نفیس بحث موجود ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس پوری بحث کو من و عن قارئین کرام کے لیے نقل کر دیا جائے، تاہم صفحات کی تنگ دامانی سے لاچار ہو کر ہم سردست اس بحث کی چند سطور ہی قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تقلید شخصی کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب متزل ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اتباع ہوا قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے مطابق انتہائی سنگین بیماری ہے۔ پھر اتباع ہوا ایک تو یہ ہے کہ انسان حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے، اور اس سے بھی بدتر صورت یہ ہے کہ انسان اتباع ہوا کے تحت حرام کی حرمت ہی سے انکار کر دے۔ یہ شکل اس لیے بہت بری ہے کہ اس میں انسان کو اپنے فعل پر ندامت بھی نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ نے محسوس کیا کہ قرون اولیٰ میں دیانت عام تھی، اس لیے تقلید مطلق میں اتباع ہوا کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بعد میں دیانت کا وہ معیار باقی نہیں رہا، لہٰذا اگر تقلید مطلق کا دروازہ بالکل کھلا رکھا گیا تو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق جس امام کے قول میں آسانی دیکھیں گے اسے اختیار کر لیں گے، اور یہ وہ سنگین گمراہی ہے جس کے خلاف اسلام ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ خود علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوی میں اس طرز عمل کو انتہائی مذموم قرار دیا ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی میں کبھی کسی امام کا قول اختیار کر لیا جائے اور کبھی کسی امام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات کی کھلی آزادی دے دی جائے کہ جس مجتہد کا چاہو قول اختیار کر لو تو دین ایک کھلونا بن کر رہ جائے، کیونکہ اکثر مجتہدین رحمہم اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ منفرد اقوال ایسے ملتے ہیں جو خواہشات نفس کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شطرنج کھیلنا جائز ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کی طرف موسیقی کا جواز منسوب ہے، حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بے سایہ تصویروں کو جائز کہتے تھے، مالکیہ میں امام سحنون رحمہ اللہ کی طرف اپنی زوجہ کے ساتھ لطیف الدبور کا جواز منسوب ہے، امام اعمش رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان کے نزدیک روزے کی ابتدا طلوع شمس سے ہوتی ہے، ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے برہنہ دیکھنا بھی جائز ہے۔
نیز انہی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد سے پردہ کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس بالغ مرد کو اپنی صدی سے دودھ پلا دے، اس طرح حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اور پردہ اٹھ جائے گا۔ اور حضرت